ہے اسے وہ کبھی بیان نہیں کرتے، نہ اس کو چھیڑتے ہیں، نہ ہی اس کو کبھی امت کے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ وہ اس پوائنٹ پر وہ کبھی آتے ہی نہیں ہیں۔ ہم عقیدے توحید کی بات کرتے ہیں، ہم عقیدے کے اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہم شرک کی بات کرتے ہیں، ہم کتابیں کھول کھول کر ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بتلاتے ہیں، باطل عقائد کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ میرے عزیز یہ دیکھو یہ عقیدہ باطل ہے، یہ عقیدہ غلط ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف عقیدہ ہے۔ بدعت و خرافات کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں، یہ مبنی پر یہ جو ہے خرافات ہیں، یہ ہماری باتیں ہیں۔ تو یہ لوگ یہ حضرات کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرات ان باتوں کے اوپر نہیں آتے کہ عقیدے کی اصلاح کرو، عقیدے کی سدھار، بلکہ یہ لوگ اعمال کی بات کرتے ہیں۔ نہیں، اخلاق ایسا ہونا چاہیے، داڑھی اتنی لمبی ہونی چاہیے، کرتا اتنا لمبا ہونا چاہیے، پجامہ اتنا اونچا ہونا چاہیے، اس کی بات کرتے ہیں۔ اخلاق کی، سود کی، رشوت کی، اس کی امت بدعقیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ امت کے سینوں کے اندر بدعقیدگی کے الاؤ چل رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکات سارے کے سارے برباد ہیں۔ لیکن اس کے درست کرنے کی کوئی فکر نہیں کر رہا ہے۔ کوئی بے پردگی کا رونا رو رہا ہے، کوئی عریانیت کا رونا رو رہا ہے، کوئی فحاشی کا رونا رو رہا ہے، کوئی بے حیائی کا رونا رو رہا ہے، لیکن یہ امت بدعقیدگی کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کا رونا کوئی نہیں روتا ہے، بلکہ جب اگر کوئی عالم، کوئی اگر بندے خدا اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو سارے اس کے پیچھے پڑ کر اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو، عقیدے توحید کے تعلق سے جو دنیا کے اندر دعوت پھیل رہی ہے اور جو بھی پھیلانے والے طلباء ہیں، علماء ہیں، الحمدللہ ان کے پیچھے جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہی لوگ اس امت کے دجال ہیں اور اس امت کے شیطان ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کو اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے اور اس بات کا علم ہے کہ یہ امت اگر عقیدے میں مضبوط ہو گئی، توحید اور شرک کے فرق کو، بدعت اور سنت کے فرق کو اس نے سمجھ لیا، تو پھر اس کے اوپر ہمارا کوئی بس نہیں چل سکتا ہے، اللہ کی قسم۔ اس لیے تم اخلاق کی بات کرو، تمہارے پیچھے سینکڑوں لگ جائیں گے، ہزاروں لاکھوں لگ جائیں گے۔ تم فحاشی کے خلاف آواز بلند کرو، کروڑوں تمہارے خلاف لگ جائیں گے، تمہارے مطابق آ جائیں گے۔ تم اگر نماز کی دعوت دو، ہزاروں لاکھوں کے لاکھوں تمہارے پیچھے لگ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، اچھی بات، اچھی دعوت ہے۔ لیکن جب توحید کی بات کرو گے، اصلاح عقیدہ کی بات کرو گے، رب ذوالجلال کی قسم ہے دنیا تمہیں تانے دے گی، کہیں گے یہ نفرت پھیلا رہے ہیں، یہ فتنے پھیلا رہے ہیں۔ اصل میں وہ انسان نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان پر شیطان بول رہا ہے۔ شیطان تمہیں ذلیل کروانا چاہتا ہے، امت سے نفرت دلانا چاہ رہا ہے، تمہارے درمیان اور امت کے درمیان شیطان نفرت اور اختلاف کی بیج ڈالنا چاہتا ہے تاکہ اس سے دور رہیں، اس سے نفرت کریں۔ خلاص اس کا عقیدہ درست ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ تسبیح پڑھے، یہ نمازیں پڑھے، یہ روزے رکھے، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے دوست، ہم بات کرتے ہیں عقیدے توحید کی، لیکن یہ ہمارے بزرگ جو بڑے بڑے لوگ اپنے جو قاضی مفکر ملت اور قاضی ملت اور مقرر ملت اور شعلہ بیان بنے پھر رہے ہیں، یہ کبھی اس پوائنٹ پر نہیں آتے، عقیدے کی بات نہیں کرتے یہ، اور یہ جانتے ہیں، جان بوجھ کر فیصلے بدل کر ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں۔ کس کی؟ آمین کی بات کرتے ہیں، رب دین کی بات کرتے ہیں، کمر پہ نیت باندھو کی، سینے پہ باندھو کی، سر پہ باندھو کی، سلہ رکھو، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آمین رفع دین یہ اصل نہیں ہے، آمین رفع دین کے اوپر بحث بعد میں ہوگی، یہ اس کا تعلق تو عمل سے ہے۔ پہلے نیا ایمان اور عقیدے کی درستی کی بات کرو۔ ہم نے بات کی اپنی کیسٹوں میں، ہمارے بہت سارے مولوی حضرات کے جوابات کیسٹوں میں آ رہے ہیں اور مجھ تک پہنچ رہے ہیں، ہندوستان سے مجھ تک پہنچ رہے ہیں ان کے جوابات کی، دیکھو یہ جواب فلانے حضرت نے دیا، فلانے حضرت نے دیا۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے کسی مولوی نے عقیدے توحید کی بات نہیں کی۔ ایک مولوی جو بہت بڑے مشہور ہیں، ندوۃ العلماء کے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، نماتے ہیں، مرے ہوئے ابوالحسن صاحب نظوی کے سلمان صاحب، ان تک میری کوئی آواز پہنچائے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ ارے یہ حدیث کی بات کرتا، حدیث ضعیف ہے کہ صحیح ہے، یہ علمی بات ہے، یہ علم والوں میں کرنی چاہیے، پبلک میں تھوڑی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا سلمان صاحب میں نے حدیث ضعیف اور صحیح کی بات نہیں کی ہے، میں نے بات ان بدعقیدتوں کی ہے جو ان کتابوں کے اندر موجود ہے، میں نے ان کی بات کی ہے، لیکن ان کو کبھی نہیں چھیڑا جاتا ہے، نہ امت کے سامنے اسے بیان کیا جاتا ہے، تاکہ امت کو یہ بتلایا جائے کہ اختلاف کوئی زیادہ نہیں ہے، یہ صحیح اور ضعیف کا اختلاف ہے، یہ ائمہ نے بھی رہا ہے، یہ آج نیا فتنہ ابھار رہے ہیں۔ نیا اختلاف صحیح اور ضعیف کی بات میں نہیں ہے، اختلاف آمین رفع دین کی بات میں دیکھ لیں گے، ہم اختلاف عقیدے کی دیکھ رہے ہیں۔ عقیدہ سب سے پہلے عقیدہ ہے، کیونکہ یہی اصل ہے اور یہی بنیاد ہے۔ ہم اچھا اسی طرح سے امت کو ایک طرح سے یہ جھانسا دیتے ہیں، دوسرا ایک جھانسا اور دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم غلط ہو، تمہارا عقیدہ غلط ہے،
تمہاری بات غلط ہے، تمہارے مولوی نے کتاب میں غلط بات لکھی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں، ہم ان کو بدعقیدہ کہتے ہیں، ہم ان کو اندھا کہتے ہیں، ہم ان کو گمراہ کہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعتیانہ عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ مشرکانہ عقائد رکھنے والا ہے، ہم ان کو مرجیہ کہتے ہیں، ہم ان کو ماتریدیہ کہتے ہیں، ہم ان کو اشریہ کہتے ہیں، ہم ان کو قادری، چشتی، نقشبندی، صوفی کہتے ہیں۔ پھر یہ چیخ پڑتے ہیں، چلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ ارے ارے دیکھو ہمارے امام کو گالیاں دے رہا ہے، دیکھو یہ علماء کی توہین کر رہا ہے، دیکھو ہمارے بزرگوں کو گالیاں دے رہا ہے، اولیاء اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ جو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ان کی گستاخی کر رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ لامذہب لوگ ہیں، یہ رافضی لوگ ہیں، یہ بد مذہب ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ غیر مقلد ہیں۔ اور بعض اپنی کتابوں میں ان اہل حدیثوں کے لیے مئو کے ایک مولوی نے سعید الرحمان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے یہ چھچندر ہیں، چھچندر۔ اہل حدیث کیا ہیں؟ چھچندر ہیں، چھچندر۔ اس طرح اور کہتے ہیں ہم گستاخی نہیں کرتے، ہم بہت شریف لوگ ہیں، بڑی میٹھی زبان بولتے ہیں۔ میں بہت جلد انشاءاللہ ان کے یہ جو مغلظات ہیں نا، جنہیں ملفوظات کی شکل میں لکھا گیا ہے، جس میں مغلظات بھری گئی ہیں، اسے بھی میں انشاءاللہ امت کے سامنے بہت جلد میں لاؤں گا۔ چھپا چھپا کے کتابوں میں سب رکھا گیا ہے اور بزرگوں نے ان کے لکھا ہے، لیکن آج ہمارے لوگوں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں۔ اس طرح سے میرے عزیز، اور اس زمرے میں ایک بات کان کھول کر کے سن لو، یہ جو ہم بات کرتے ہیں اور اس کے جواب میں جو یہ پینترے بدلے جا رہے ہیں، اس زمرے میں سارے احناف بشمول تمام فرقہ حنفیہ، جتنے بھی فرقے ہیں، چاہے وہ مرجیہ ہوں، چاہے وہ اشعریہ ہوں، چاہے وہ ماتریدیہ ہوں، چاہے وہ زیدیہ ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، ہاں ان میں بھی حنفی ہیں، میں بتاؤں گا بھی۔ سنبھلو ذرا، سنبھلو، ہاں ہوش کے ناخن لو۔ میں حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے نقاب کروں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر خوب مٹر گشتیاں ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، امام صاحب کو مدعا بنا کر خوب ہمارے ملکوں میں اچھالا جا رہا ہے۔ احناف، اور یہ بھی سن لو، وہ احناف کی میں بات کروں گا جو ہمارے بر صغیر، چاہے وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ پاکستان سے، چاہے وہ برما سے، چاہے وہ افغانستان سے، اور چاہے وہ بنگلہ دیش سے، چاہے وہ ترکیہ سے کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ جھوٹ، اعوذ باللہ، تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جاتی ہے، تھوک کے بھاؤ یہ مولوی اسٹیجوں کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، تھوک کے بھاؤ اپنی کتابوں میں تہمتیں لگا رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میرے پاس 2500 کتابیں ان جھوٹوں اور مکاروں کی پہنچی ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچتی ہیں، وہ بیچارے میرے پاس بھیج دیتے ہیں، کیسٹیں پہنچتی ہیں میرے پاس بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ربانی صاحب یہ سنو، ربانی صاحب یہ سنو۔ یہ واللہ بتلا رہا ہوں، میں اصل مرجع اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، اصل حوالے اٹھا کر کے دیکھتا ہوں، اور میں لعنت دیکھتا ہوں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے ان جھوٹوں پر جو اس امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے گھریلو خانہ ساز دین کو بچانے کے لیے۔ جو سچے لوگ ہیں، حق پرست ہیں، ان کے اوپر نہ جانے کیسی کیسی تہمتیں لگا رہے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں۔ استغفر اللہ اور 1000 بار استغفر اللہ۔ ایسے ایسے الزام، یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحابہ کو فاجر کو فاجر کہتے ہیں۔ یہ بتاؤ، مجھے بتایا جائے، میں بحیثیت اہل حدیث پر تمہارے سامنے کھڑا ہوں، جو شخص صحابہ کی توہین کرے، صحابہ کو گالیاں دینا اسے کافر سمجھتا ہوں، کہ جائے کہ وہ اہل حدیث کی فہرست میں شامل ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تو کہتا ہے کہ ارے ہم نے تو تم جیسے مکاروں کے چہرے دیکھے، ہم نے ان کے چہرے دیکھے ہیں، اس لیے ہم چوک کر کے آئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیز، اس طرح جھوٹ، اور ایک مختصر بات کہہ کر میں بات آگے بڑھانا چاہوں گا کہ آج جتنی بھی بدعقیدگی اور جتنی بھی بے ایمانی اور جتنی بھی بے حیائی کا ننگا ناچ ہمارے ملکوں میں کھیلا جا رہا ہے اور ناچا جا رہا ہے، اور مولوی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سواد اعظم ہیں، ہم 90% کی تعداد میں ہیں، ہم بہت لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ ناچ کر رہے ہیں اور جتنے بھی ہیں، یہ جھوٹ دغا بازی چل رہی ہے، یہ سب کس کے نام پر چل رہی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ سب کس کے نام پر یہ دھندے بازی ہو رہی ہے؟ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام، غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ تمام سب چل رہے ہیں۔ احناف کی بدعقیدگیاں اور غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان بدعقیدگیاں ان کی ہیں، عقیدے ان کے خراب ہیں، الزام لگایا جا رہا ہے غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر۔ اس لیے میں نے ضرورت محسوس کی کہ آج کے اس محفل میں عقیدے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، عقیدے امام غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
ان کے عقیدے کو بیان کیا جائے، امت کو سمجھا دیا جائے، تاکہ بہتر ہے، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، لوگ دھوکے میں نہ پڑیں۔ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ہمارے امام صاحب کا بھی یہ عقیدہ تھا، ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں ہمارے امام صاحب کا بھی عقیدہ تھا، ہم حنفی ہیں اس لیے ہمارا یہی عقیدہ جو ہمارے امام صاحب، دنیا یہی سمجھ رہی۔ ہم سے خبر میں ہمارے ایک بھائی نے کہا، اللہ نے اسے ہدایت عطا فرمائی، تو وہ کہنے لگا ربانی صاحب یہ جو آپ کی تقریر میں نے سنی کہ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام فلاں امام فلاں، ہم نے جب سنی تب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ لوگ یہ فرقہ یہ بعد میں یہ جماعتیں بنی ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا رہا، واللہ بتا رہا آج تک امت کے ذہنوں میں یہی ہے۔ اور میرا مقصد یہی ہے تاکہ لوگ دھوکے میں نہ پڑیں، چوروں ڈاکوؤں کا علم لوگوں کو ہو جائے کہ غیر مقلد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ چور بدعقیدہ بد مذہب اور بددین ڈاکو نہیں، بلکہ ان کا صرف نام لے کر ان کی طرف نسبتیں کر کر کے یہ چور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، یہ چور اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں انشاءاللہ بات کرنا چاہوں گا کہ غیر مقلد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا منہج کیا تھا، ان کا عقیدہ تھا، ان کا کیا تھا، اور ان کی طرف نسبت کرنے والے ان نقشبندیوں، ابو العلائیوں، رفاعیوں، قادریوں، ماتریدیوں اور اسی اشعریوں اور اسی چشتیوں، خانقاہیوں، قادیانیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، سہروردیوں، یہ پورے فرقے ہیں، یہ سب ان کا عقیدہ کیا ہے میں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں۔ میں آمین کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، رفع دین کے اوپر نہیں، فاتحہ خلف الامام پڑھو یا نہ پڑھو ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ یہی اپنے نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں اور مثال دیا کرتا ہوں کہ کتے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرو تو کیا وہ حلال ہو جائے گا؟ تم اس کو رفع دین کروا کے کیا کرو گے؟ اس سے آمین کہلوا کے کیا کرو گے جب بیچارے کا عقیدہ ہی خراب ہے؟ ارے یہ نقشبندی ہے یا سہروردی ہے یا قادری ہے یا ماتریدی ہے یا اشعری ہے، یہ زندیقیت کا شکار ہے، یہ حنفی ہے، شیعہ ہے، یہ حنفی ہے، زیدی ہے، یہ نہ جانے کتنے فرقے ہیں، میں ابھی بتاؤں گا، میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور اصل کی میں بات کروں گا، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا، ہم انہی احباب کی کتابوں سے ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیز اول ہمارا پہلا قدم عقیدہ توحید کی اصلاح، عقیدے کی اصلاح ہے۔ عقیدہ توحید پر توجہ میری طرف، عقیدہ توحید پر ہمارا اتحاد مبنی، ہمارے اتحاد کی اساس ہے اور بنیاد ہے۔ عقیدہ ایک ہو تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں، اور صرف نعرے اتحاد لگانے سے، صرف اتحاد اور اتحاد کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم عقل رکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ آگ اور پانی دونوں جمع، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، ملحد اور مومن ایک لحاظ میں سو سکتے، کفر اور اسلام دونوں ایک گھاٹ پر جمع ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام فلاں کا نام تبدیل ہے، فٹ کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں بات بالکل آ جائے گی۔ میں نے پہلے بتلایا ہے کہ حضرت غیر مقلد ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیا جا رہا ہے اور ساری گند ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، اور سارے چور شاہ بن کے پھرے چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں خود، اور نام لیتے ہیں وزیر اعظم کا، صدر مملکت کا، کہ وہ ہم اس کے دوست ہیں اور ہمارا وہ رشتے دار ہے، اور اس لیے بیچارے چپ ہیں، امت بھی خاموش ہے، کیا کرے گی؟ جب اتنے بڑے بڑے لوگ یہ کر رہے ہیں تو اگر ہم بھی کریں گے تو کون سا نقصان آئے گا؟ چلتے رہو، یہ چند دن کے چھوکرے ہیں، لوڈے لفاڑی ہیں، لیکن سنو، آؤ ہم تمہیں آج حقیقت سے بالکل قریب کرتے ہیں۔ بالکل یہی سچویشن، بالکل یہی نعرہ، بالکل یہی بات اس دور میں تھی جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر نبوت کا تاج پہن کر اس امت کے اندر داخل کیے تھے۔ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں اس کا ترجمہ سنو۔ اللہ عز و جل کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی فرما دیجئے اے اہل کتاب۔ اہل کتاب ان کو کہتے ہیں جن کے اوپر جو اپنے نبیوں کو ماننے والے ہوں، جن کو آسمانی کتابیں نازل ہوں، جو آسمانی کتابیں پڑھتے ہوں، اس میں یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اور جن جن لوگوں کے اوپر کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ تمام اہل کتاب ہیں۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودیو، اے نصرانیو، آؤ ایک ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر، انصاف والی بات جو ہم میں بھی برابر ہے، تم میں بھی، جس پر ہم بھی ہیں اور تم بھی مانتے ہو۔
اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، بات ختم ہو گئی۔